جانتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ آپ کے خیال میں امریکی معاشرے کے 3 سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں جنہیں اسلام حل کر سکتا ہے؟ میں کہوں گی کہ صرف 3 نہیں ہے بلکہ پورا معاشرہ ہی مسائل کا شکار ہے۔ پورے معاشرے کو مدد کی ضرورت ہے۔ پورا معاشرہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام امریکہ کو تقریباً ہر لحاظ سے ہی فائدہ دے سکتا ہے، اور میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ڈرامائی انداز میں، مطلب یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مزمل عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد ہود۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے پارٹ 3 سسٹر جیمی براؤن کا، جس نے اسلام قبول کیا اور کیسے اسلام قبول کیا۔ پہلے پارٹ آپ 2 دیکھ چکے ہیں، اگر نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کے لنک ہوں گے، وہ جا کے دیکھیں۔ اسلام جو ہے وہ ایک سچا دین ہے، جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ کسی اور دین کو نہیں مانتا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں آج کا پارٹ 3۔ جانتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ آپ کے خیال میں امریکی معاشرے کے 3 سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں جنہیں اسلام حل کر سکتا ہے؟ میں کہوں گی کہ صرف 3 نہیں ہے بلکہ پورا معاشرہ ہی مسائل کا شکار ہے۔ پورے معاشرے کو مدد کی ضرورت ہے۔ پورا معاشرہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام امریکہ کو تقریباً ہر لحاظ سے ہی فائدہ دے سکتا ہے، اور میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ڈرامائی انداز میں، مطلب یہ ہے کہ یہ گائیڈ لائن ہے، اور اسلام ایسے سخت اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیں، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی مکمل اور خوشگوار زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن ہے جس میں آپ اللہ کو بھی راضی رکھتے ہیں، اور اگر آپ چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا معاشرے کو ناقابل یقین فائدہ ہوگا، مگر میں کسی جگہ کسی شعبے کی نشاندہی نہیں کر سکتی کہ اسلام اسے ٹھیک کر دے گا، کیونکہ حقیقت میں اسلام تو ہر چیز کو ہی ٹھیک کر دے گا۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے، اگر آپ ان سے خطاب کر سکیں تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈیا آپ سے جو کچھ کہتا ہے وہ نہ سنیں، خود اپنی ریسرچ کریں، کسی مسلمان سے بات کریں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے تو خود کسی سے ملیں، اندر جائیں۔ صرف میڈیا پر دیکھ کر اسلامی مسلمانوں کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں، بلکہ خود تجربہ کر کے رائے قائم کریں، کیونکہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد بہت سے غیر مسلم امریکہ سے بھی اسلام میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں، تو آپ امریکہ میں اسلام کا کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ مستقبل کا حال مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا جانتی ہوں کہ 9/11 کے بعد نتیجتاً بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو میرے خیال میں یہ صورتحال کہیں زیادہ مختلف ہے، کیونکہ جب ہم 9/11 کو دیکھے تو ہمیں بتایا گیا کہ اس میں دہشت گردوں کا ہاتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہمارے ملک پر حملہ کر رہے تھے، اور ہمارے اپنے ہی گھر میں حملہ کیے جانے کے باوجود اس کے نتیجے میں کئی غیر مسلم اسلام قبول کر رہے تھے۔ اب آپ ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں جو دنیا کے دوسرے حصے میں ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ غزہ میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں ان کے دل ٹوٹ رہے ہیں۔ تو اگر براہ راست امریکہ کو نقصان پہنچانے والے ایک واقعے سے اتنے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ ایسی صورتحال دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوں گے کہ جب ہم پر حملہ نہیں کیا گیا بلکہ ہم صرف برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں بہت سے لوگ پکا ایمان، فلسطینیوں کا پکا ایمان دیکھ چکے ہیں۔ آپ بطور مسلمان ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو واقعی ناقابل تصور المیہ سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا تصور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم یہ سب براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور اس ناقابل برداشت انسانی صورتحال کے باوجود ان سب کی انگلیاں اوپر کی جانب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہر مرتبہ۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس طرح مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ان مسلمانوں کی طرف سے وہ ریاکشن نہیں دیکھتے جس کی توقع دنیا کرتی ہے، بلکہ آپ کو یہ بالکل ہی مختلف نظر آتے ہیں۔ آپ کو رحم دلی کے لمحے، نرم دل اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ دنیا آخر کار دیکھ رہی ہے کہ مسلمان مانسٹرز نہیں ہیں، جیسا کہ ہمیں طویل عرصے سے دکھایا جا رہا ہے۔ ہم موویز کے وہ کیریکٹرز نہیں ہیں جن کے سروں کے گرد پگڑیاں لپٹی ہوئی ہیں اور ہر طرف بندوقیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جسے الاقصی میں قتل کیا جا رہا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے 11 بچے دفنا رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر بھی مضبوط ہے۔ لہذا دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان نرم دل
ایمان والے لوگوں کا ایک گروپ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ پورا معاشرہ مل کر ایک بچے کی پرورش کرتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام بچے جن کی اب فیملی باقی نہیں رہی تو یہ ڈاکٹرز کیسے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جیسے یہ ان کی اپنی ہی بچے ہوں، اور ہم اسلام کا یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ ایک مسلمان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں مگر آپ ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے۔ اللہ آپ کو انشاءاللہ اپنی جنت عطا فرمائے اور آپ کی کاوشوں کا اسلام کی سفیر بننے کا بہت شکریہ۔ آمین۔ انشاءاللہ مجھے بلانے کا بے حد شکریہ۔ آپ کے تمام سوالات میرے لیے اہم تھے، اور اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز میرے والدین کے لیے دعا کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں انشاءاللہ۔ آمین۔ جی یہ تھی پارٹ 3، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سسٹر جیمی براؤن کی یہ اسلام قبول کرنے کی ویڈیو بہت اچھی اس کی سٹوری لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں۔ اور ایک بات، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے لازمی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی غیبی مدد فرمائے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو بہت ہی مشکل میں ہیں، اور کفار جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے لیے، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں جو ظلم سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنی غیبی مدد فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔